بیوی کو سکھایا جاتا ہے کہ اگر ساس کو تم نے الاؤ کیا سر پہ چڑھنے کے لیے پہلے دن سے تو آخری دن تک سر پہ چڑھ کے بیٹھے. یہ دو چیزیں اہم ہوتی ہیں. تو ساس بہو کے جھگڑے میں بھی پاور اور ٹیریٹری کا مسئلہ. لیکن پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ اینیملسٹک ڈیزائرز ہوتے ہیں. انڈیا سے ہو رہی ہے اور ویسٹرن آئیڈیالوجی. ہو سکتا ہے کہ لڑکی پورا حجاب لیتی ہو لیکن اس کا ذہن کمپلیٹلی فیمنسٹ ہو. جب ایک فلم میں ایک ہیروئن کو دیکھ کے بڑی ہو رہی ہے, آج سے 20 سال پہلے 30 سال پہلے جو لڑکی خوبصورت تھی وہ خوبصورت نہیں ہے کیونکہ میڈیا نے اسٹینڈرڈ چینج کر دیا. ڈیفینیشن آف لائف, ڈیفینیشن آف ہیپینس, ڈیفینیشن آف واٹ از ہیپینس, واٹ از سیڈنس, اس کو چینج کر دیتا ہے. اس کے معیار کو چینج کرتے ہوتے ہیں. وہ اپنی پرسنل زندگی میں ماڈرن ہوتے ہیں لیکن جب گھر پہ آتے ہیں تو وہ ایک دم کلچرل ہونا چاہتے ہیں. حرام کہہ کے ہم لوگوں نے آلٹرنیٹیوز کریٹ نہیں کیے. تو نیچرل سی بات ہے کہ وہ جو جوان بچے ہیں, لڑکیوں کے اندر فیمنزم بڑھ گیا اور وہی کہ خود سالاری اور لڑکی جو ہے وہ کہتی ہے کہ مطلب آئی ایم ایوری تھنگ. اللہم عجل ولیک الفرج. ناظرین اکرام السلام علیکم. حیات ٹائمز ویژن HTV سے میں حیات نقوی اپنے پروگرام روبرو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. سماجی مسائل میں دیکھا جائے تو طلاق جس طرح سے ہو رہی ہیں اس سے کم نکاح ہو رہے ہیں, طلاق زیادہ ہو رہی ہیں. تو آئیے آغا سے بات کرتے ہیں اسی موضوع پہ. آغا السلام علیکم. کچھ چیزیں ایسی دیکھی جا رہی ہیں خاص کر کے ازدواجی زندگی لوگوں کی بہت اتھل پتھل مچی ہوئی ہے, اس میں طلاق بہت زیادہ ہو رہی ہیں. طلاق میں بھی سب سے زیادہ دیکھا جا رہا ہے کہ خلا زیادہ ہو رہا ہے. تو اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, لاسٹ 30 ایئرس جو ہیں وہ میڈیا کے حوالے سے ایک عجیب دور گزرا ہے. لاسٹ 100 ایئرس میں جو ہے میڈیا نے اثر کیا. سمجھ لیجیے آپ, جب سے پرنٹ میڈیا آیا, پہلے پرنٹ کے بعد ریڈیو آیا, ریڈیو کے بعد جو ہے ٹی وی آئی, اور ٹی وی کے بعد پھر کیبل آیا, کیبل کے بعد جو ہے انٹرنیٹ آیا, انٹرنیٹ کے بعد سوشل میڈیا آیا. تو جب یہ ایک کے بعد ایک آتے رہے تو نیچرل سی بات ہے کہ جو سوسائٹی تھی اس کے سوسائٹی کے بیہیویئرل پیٹرن کے اوپر ان کا اثر رہا ہے نا. تو اب مثال کے طور پر ایک لڑکی جب ایک فلم میں ایک ہیروئن کو دیکھ کے بڑی ہو رہی ہے اور اس کے برخلاف ہم نے میڈیا میں اہل بیت کو اس طریقے سے رول ماڈل نہیں بنا پائے, لیکن ہم نے صرف حرام کہہ کے ہم لوگوں نے آلٹرنیٹیوز کریٹ نہیں کیے. تو نیچرل سی بات ہے کہ وہ جو جوان بچے ہیں وہ اس طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. تو جو مائنڈ سیٹ کریٹ کیا گیا ہے ابھی, وہ مائنڈ سیٹ کی تربیت ویسٹ نے کی ہے, چاہے وہ لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو. اب وہ زمانہ 30 سال پہلے والا نہیں ہے کہ لڑکی کو لڑکی سمجھ کے جو ہے آپ جو ہے دبا دیں اور بول دیں کہ بھائی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے. نہیں, اس کو ایکسپوجر ملا ہے اور دین نے ایکسپوجر کو منع نہیں کیا تھا. لیکن لڑکیوں کے اندر فیمنزم بڑھ گیا اور وہی کہ خود سالاری اور لڑکی جو ہے وہ کہتی ہے کہ مطلب آئی ایم ایوری تھنگ, آئی ول ڈیسائڈ, ہو آر یو ٹو ٹیل می. اس ٹائپ کا ایٹیٹیوڈ ان کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے. میں ایڈوکیٹڈ ہوں, میں فیصلہ کر سکتی ہوں. شوہر کے سامنے سبمیشن نہیں ہے. اس طرف سے شوہر جو ہوتے ہیں وہ اپنی پرسنل زندگی میں ماڈرن ہوتے ہیں لیکن جب گھر پہ آتے ہیں تو وہ ایک دم کلچرل ہونا چاہتے ہیں اور وہی مرد سالاری اور میل پیٹریارکی کو اپنے اوپر ڈومیننٹ رکھنا چاہتے ہیں کہ میں ہوں تو میری بات سنی جائے. تو نیچرلی کانفلکٹس ہوتے ہیں. اب کانفلکٹس کے طریقہ کیا ہے, یعنی یہ ایک میں نے سینیریو بتایا آپ کو کہ کیا ہے, کیونکہ دونوں انفلوئنسڈ ہے میڈیا سے. تو وہ جو انفلوئنس آف میڈیا ہے نا وہ اتنا حاوی ہے. کیوں؟ کیونکہ میڈیا کیا کرتا ہے, میڈیا کہ آپ کو ڈیفینیشن آف لائف, ڈیفینیشن آف ہیپینس, ڈیفینیشن آف واٹ از ہیپینس, واٹ از سیڈنس, اس کو چینج کر دیتا ہے. اس کے معیار کو چینج کر دیتا ہے. واٹ از بیوٹی, آج سے 20 سال پہلے 30 سال پہلے جو لڑکی خوبصورت تھی وہ خوبصورت نہیں ہے کیونکہ میڈیا نے اسٹینڈرڈ چینج کر دیا ہے. تو جب آپ کے ویلیو سسٹمز چینج ہو گئے ہیں تو نیچرل سی بات ہے سب چیزوں میں اثر نظر آئے گا. لیکن جب جاب پہ جاتے ہیں باس فورس کرتا ہے تو کچھ کر نہیں سکتے, سمجھ رہے. تو جہاں پر فورس ہوتا ہے وہاں کچھ کر نہیں سکتے, لیکن گھر میں فورس نہیں ہو پاتا ہے تو وہاں پر دونوں طرف سے وہ کانفلکٹس کریٹ ہوتے ہیں. جب اب یہ اس کا پرابلم کیا ہے کہ ہمارے یہاں سورسنگ جو ہو رہی ہے وہ میڈیا سے ہو رہی ہے اور ویسٹرن آئیڈیالوجی. ہو سکتا ہے کہ لڑکی پورا حجاب لیتی ہو لیکن اس کا ذہن کمپلیٹلی فیمنسٹ ہو. وہ پڑھ لکھ کے وہ کہتی ہو کہ مثلا میں کیوں شوہر کی سنوں, سمجھ رہے. جبکہ قرآن نے مرد کو حاکم قرار دیا ہے.
اب اس کا حاکم کا مطلب ظالم نہیں ہے، یعنی حاکم الگ ہے، ظالم الگ ہے. تو یعنی تو قوام قرار دیا یعنی اس کا کام ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ وہ جو سسٹم اللہ نے کریٹ کیا تھا نا، وہ سسٹم بریک ہو گیا. ظاہر چیزیں اس کی باقی ہیں، لیکن اس کے ویلیو سسٹمز ہمارے یہاں نہیں باقی ہیں. جب جتنا وہ ویلیو سسٹم ضعیف ہوتا چلا جائے گا، سمجھ رہے ہیں، اس میں بہت بار پیرنٹس کا بھی رول ہوتا ہے. بچیاں اچھی ہوتی ہیں، وہ دین پر عمل بھی کرنا چاہتی ہیں، لیکن پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ اینیملسٹک ڈیزائرز ہوتے ہیں. دیکھیں شیر جو ہوتا ہے نا، آپ نے اگر اینیمل لائف کو دیکھا ہوگا تو شیر کیا کرتا ہے، ایک ٹیریٹری ہوتی ہے اس کی، اور وہ اپنی ٹیریٹری، شارٹ میں بیان کروں، اپنی ٹیریٹری کو مارک کر دیتا ہے. اور اس ٹیریٹری میں ایک شیر ہوتا ہے، کئی شیرنیاں ہوتی ہیں، اور کوئی شیر باہر سے آ نہیں سکتا ہے جب تک اس کے پاس طاقت ہے. تو پاور اور ٹیریٹری یہ دو چیزیں اہم ہوتی ہیں. تو ساس بہو کے جھگڑے میں بھی پاور اور ٹیریٹری کا مسئلہ ہے. بہو کو لگ رہا ہے، ساس کو لگ رہا ہے کہ اگر میں نے اس کو ذرا سی بھی اسکوپ دی نا تو یہ میری ٹیریٹری کو قبضہ کر لے گی اور میرا پاور جو ہے ضعیف ہو جائے گا. تو وہ شیر کی طرح بیہیو کرتی ہے کہ ذرا سی بھی پاور نہیں دینا ہے، ذرا سی بھی اپنی ٹیریٹری لیو نہیں کرنا ہے، کیونکہ وہ ذہن میں فیئر ہے، اللہ کا فیئر نہیں ہے. فیئر کیا ہے کہ میں نے اس کو اسکوپ دی تو یہ میرے سر پہ چڑھ جائے گی. بیوی کو سکھایا جاتا ہے کہ اگر ساس کو تم نے الاؤ کیا سر پہ چڑھنے کے لیے پہلے دن سے، تو یہ آخری دن تک سر پہ چڑھ کے بیٹھے گی. تو بیوی جو بہو آتی ہے وہ اپنا ٹیریٹری سیو کرنے، تو سارا جھگڑا ٹیریٹری کا ہو رہا ہوتا ہے. ہو کنٹرولز واٹ، کس کا پاور کتنا چل رہا ہے. جبکہ اگر اللہ کو مانتے تو دونوں کہتے کہ میرا اور تمہارا پاور نہیں، سارا پاور اللہ کا. جتنا اللہ نے آپ کو حق دیا ہے اتنا حق آپ کا، جتنا مجھے دیا اتنا حق میرا ہے. لیکن جب آپ ایسی بات کرتے ہیں تو ساس سسر کہتے ہیں آپ ایسی کیسی بات کر رہے ہیں، گھر ٹوٹ جائے گا. اور اگر بیوی کو سمجھاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں آپ مردوں کا ساتھ دیتے ہیں. یعنی جب بیوی کے لیے ساس سسر کو سمجھاتے ہیں تو بیوی کہتی ہے کہ آپ جو ہیں اچھے ہیں، صحیح ہیں. اور جب بیوی کو سمجھاتے ہیں شوہر کے حقوق کے لیے تو بیوی کہتی ہے نہیں آپ مردوں کا ساتھ دے رہے ہیں. تو جب تک ہم اس بات کو اگری نہیں کریں گے نا کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے مجھے اس کو فالو کرنا ہے، خوشی غم، واٹ از رائٹ واٹ از رانگ، سب اللہ کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے، اللہ کے لاز کے مطابق ہونا چاہیے. جب میرے لیے کلیئر ہو جائے گا نا بہت ساری میری پرابلم سالو ہو جائیں گی. پری میرج پوسٹ میرج تمام پرابلمس کا روٹ کیا ہے کہ ہماری زندگی میں خدا نہیں ہے. سارا پرابلم یہ. ایک بار امام حسن علیہ السلام سے کوئی ایک شخص نے پوچھا شادی کے سلسلے میں، تو امام حسن نے کہا کہ ایک دیندار آدمی سے شادی کرو. اس کا ریزن بھی بیان کیا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے دیندار آدمی سے شادی کرو کیونکہ اگر وہ آپ کی بیوی کو، آپ کی بیٹی کو پسند کرے گا تو محبت کرے گا، لیکن اگر ایک مرحلہ آئے گا کہ آپ کی بیٹی کو پسند نہیں کرے گا تو بھی اس پہ ظلم نہیں کرے گا کیونکہ وہ دیندار ہے، خدا کا خوف ہے نا. تو جس کے اندر خدا کا خوف نہیں ہوگا وہی ظلم کرے گا نا. مثلا اگر کوئی انسان کسی اپنی بیوی پر ظلم کر، اس کو پتہ ہے روز قیامت ہے سزا ملے گی، لیکن پھر بھی کر رہا ہے اور اس کو لگ رہا ہے کہ نہیں میں جو عزاداری کر کے یا کوئی نیک عمل کر کے میں اپنے آپ کو بچا لوں گا، تو ایسا نہیں ہوگا. کسی کا حق ضائع کرو گے آپ تو اہل بیت ساتھ نہیں دیں گے. ہاں آپ نے کچھ کوتاہی کی ہے، مثلا یہ کم کر دیا وہ کم کر دیا تو اللہ معاف کر دے گا. کسی کا حق اگر آپ نے کھایا ہے، کسی کا حق غصب کیا ہے تو جب تک وہ معاف نہیں کرے گا جب تک. اس میں یہ اگر یہ جو پیرنٹس کا جو رول ہے، چاہے وہ لڑکی کی طرف کے پیرنٹس کا رول ہو چاہے وہ لڑکے کی طرف کا پیرنٹس کا رول ہو، تو ان دونوں کے جو رولس ہیں وہ رکھتے ہیں. یہ تو بہت عقلی باتیں ہیں، یعنی اگر دین نہیں بھی ہوتا نا تو بھی ہمارے لیے واضح تھا. دو چار کی باتیں ہیں نا. یہ دین نے آ کے ایمفسس کیا تھا کہ اس کے اندر ثواب بھی ڈال دیا تھا کہ انسان زیادہ گناہ کا اسپیکٹ ڈالا تو زیادہ انسان رغبت کرے گا نا. تو پیرنٹس جو ہیں جب تک بڑا جو ہوتا ہے نا اس کا کام ہوتا ہے چھوٹوں کو ساتھ میں لے کے چلنا، چھوٹوں کو سنبھالنا. لیکن بڑا چھوٹوں کے اندر نفس و نفسیوں میں آ جائے اور پاور کنٹرول میں، اور کنٹرول اور پاور اور فائٹ اور ایگو، یہ سب اگر بڑوں کے اندر آ جائے تو پھر کچھ بچتا ہی نہیں ہے نا. یعنی اس کے اندر کوئی ہے ہی نہیں چیز. پھر اس کے بعد میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، لیکن دین ہمارا کیا ہے. ایک عورت ہے اس نے 2 گھنٹہ نماز پڑھی، عورتوں میں ہوتا ہے نا مثلا لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، نماز دعا زیارت، اور پھر آ کے ایک جملہ کہا جس سے کسی کا دل ٹوٹ گیا. معصوم کہتے ہیں یہ جملہ جو کہا ہے نا، دل جو کسی کا توڑا ہے
مومن پر حملہ کرنا کعبے پر حملہ کرنے سے زیادہ برا ہے.